واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من
بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ اور کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک مکان میں آ گئی۔ مردوں میں بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں سے چند خواتین ہی کامل ہوئیں، جیسے حضرت آسیہ، حضرت مریم اور حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ کی فضیلت تو عورتوں پر ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرید کی فضیلت تمام خانوں پر۔ مریم علیہ السلام بیت المقدس کے مشرقی جانب حجرے میں گوشہ نشین ہو کر اللہ کی عبادت کرتی، سارا سال ہی اعتکاف میں ہوتی تھی۔ ہمیں تو 10 دن جانا مشکل لگتا ہے، پھر مقام کا بھی تو ویسا ہی فرق ہے نا۔ اسی لیے نصارہ نے مشرق کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی جنس کو نہیں دیکھتا کہ عورت ہے یا مرد، وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس کا اخلاص اور عمل کیا ہے۔ اور اگر کسی کے اندر اخلاص ہو، اچھا عمل ہو، چاہے وہ عورت ہو، وہ بھی اللہ کی پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا تو اس نے اس کے سامنے ایک مکمل انسان کی صورت اختیار کر لی، یعنی مرد کی شکل میں آیا۔ تو پردہ کیوں کر لیا؟ عبادت کی غرض سے، تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے، خلوت میں جیسے اعتکاف ہوتا ہے۔ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ عبادت ایسی کرنی چاہیے جس کا کسی کو نہ پتا ہو، اور چھپ کر الگ سے۔ ٹھیک ہے آپ مسجد نہیں جا سکتے 10 دنوں میں، آپ کوئی ایک گوشہ مقرر کریں جہاں باتیں نہ ہوں، جہاں کوئی ٹی وی کی آواز یا موبائل آپ کے پاس نہ ہو۔ موبائل آپ نے ضرور جدا کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک وہ جدا نہیں نا تو آپ تنہا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور پھر صرف اللہ کے ہو کے اللہ کو یاد کرے۔ وہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ جب مرد کو دیکھا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب یہ خاص بات کی گئی یہاں کہ حالانکہ وہ فرشتے تھے لیکن مریم علیہ السلام کی حیا، کیونکہ بعد میں یہود نے ان پہ الزام لگایا تھا نا، ان کی حیا تو ایسی تھی کہ وہ مرد کو دیکھتے ہی اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ اور یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی خاتون پہ کرتا ہے تو اس کو پاکیزگی کردار عطا کرتا ہے۔ وہ نامحرم مردوں سے اس طرح بچتی ہے جیسے وہ کسی بہت بڑے شر سے بچ رہی ہو، وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، فرشتہ ہوں، تاکہ میں اس کے اذن سے تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ وہ کہنے لگی میرے ہاں کوئی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ زنا کے مقابلے میں جب مس آئے تو اس کا مطلب نکاح ہوتا ہے، نہیں میری شادی نہیں ہوئی، میرا بچہ کہاں سے ہوگا؟ اس نے کہا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، یعنی بن باپ کے بچہ پیدا کرنا، اور تاکہ ہم اسے یعنی اس خاص بچے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دے۔ اور یہ کام طے شدہ، یہ ہو جائے گا، بس ڈن۔ اسباب سے کوئی کام ہو تو وہ بھی اللہ ہی کا اذن ہوتا ہے، اور اسباب کے بغیر وہ کچھ کرنا چاہے تو بھی اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کا ہو جانا دراصل اللہ کا حکم ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں صرف اسباب پہ بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پھر وہ اس سے حاملہ ہو گئی تو اسے لے کر ایک دور کے مقام پر چلی گئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہو گئی، وہ ان کے پیٹ میں تھے۔ لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے دور چلی گئی۔ آپ لوگوں کی زبان نہیں بند کر سکتے، اپنے آپ کو ایک طرف کر لیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا، یا آپ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کسی وجہ سے، تو اللہ نہیں چھوڑتا آپ کو، وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور وہ تو دراصل بدنامی کے ڈر سے دور ہوئی تھی، لیکن اللہ نے اسی بیٹے کے سبب انہیں بلند مقام عطا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ان کے نام کے ساتھ آتا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ یعنی اس وقت جب وہ یہ سب پروسیجر سے گزر رہی تھی، وہ حمل اٹھایا، پھر وہ دور ہوئی، پھر ولادت ہوئی، کتنی پریشانی اور تکلیف کا موقع تھا ان کے، اور پھر لوگوں کی باتیں سنی، لیکن انجام آپ دیکھیں، رہتی دنیا تک اس قرآن کے اندر اتنی عزت سے نام
اللہ کے فیصلوں پہ ذرا صبر تو کر جائیں، دیکھیں تو صحیح آگے کیا ہوتا ہے. ہمیں صبر نہیں آتا، ہم کہتے ہیں بس یہ تو اب سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ چیز میری زندگی میں آ گئی ہے، بس اب تو میرے پاس جینے کا کوئی جواز نہیں رہا، میں کس لیے جیوں. میں کل ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ ایک خاتون تھی، اس کو ام الایتام کہا جاتا ہے، شاید الجزائر میں تھی. تو ان کے ساتھ ہوا یہ کہ کالج میں پڑھتی تھی، ایک لڑکا پسند آیا، شادی کر لی، کچھ عرصے کے بعد بچے ہوئے، بچے فوت ہو گئے، ماں باپ فوت ہو گئے، شوہر بھی فوت ہو گیا، خود کینسر میں مبتلا ہو گئی، اور زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں. تو یکایک ان کو خیال آیا کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، جتنی زندگی ہے اس میں کچھ کر لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر اللہ نے میرے بچے لے لیے میں یتیم بچے پال لیتی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کام شروع کیا، اور ملک بھر میں پتہ نہیں کتنے ہی یتیم خانے کھول بیٹھی، اور وہ اس بیماری سے بھی باہر نکل آئی. کیونکہ انسان جب کنسٹرکٹیو کام کرتا ہے تو بیماریاں بھول جاتی ہیں، بیماری پیچھے رہ جاتی. یہ جذبے ہوتے ہیں، کچھ کرنے کی نیت ہوتی ہے جو ہمیں اٹھا بٹھاتی ہے، اور وسائل بنتے چلے جاتے ہیں. اور اگر وہ جذبہ مارا جائے نا تو پھر وسائل کا ڈھیر بھی پڑا ہو تو ہم کسی کام کے قابل نہیں ہوتے. یعنی آپ سوچے کہ ایک عورت اسپتال میں بے یار و مددگار پڑی ہے جو موت کا انتظار کر رہی ہے، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے اتنا بڑا کام لیتا ہے جو وہ اللہ پر توکل رکھتی. تو اللہ ہم سے بھی کوئی کام لے لے. کبھی یہ نہ سوچے میں تو کچھ نہیں کر سکتی، یہ نہ سوچے بہت کچھ کر سکتی، عورت ہو کے بھی کر سکتی، کروانا اللہ نے ہے. بس آپ نیت اور ارادہ تو کریں کہ میں نے کچھ کرنا، چاہے چھوٹا سا ہی کام کیوں نہ ہو. پھر درد سے اسے ایک کھجور کے تنے تک لے آیا. وہ کہنے لگی اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی. فتنوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی موت کی آرزو کرے تو اس کا جواز ملتا ہے کہ میرے دین ایمان کو خطرہ ہو گیا. اور پاک دامن عورتیں اپنی عزت کو سب سے زیادہ عزیز سمجھتی ہیں، وہ اس پہ حرف نہیں آنے دینا چاہتی. بعض آزمائشیں ہوتی سخت ہیں لیکن ان کے اندر بڑی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو فرشتے نے اسے اس کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی یا ایک چشمہ بہا دیا ہے. غم جو ہوتا ہے نا اس کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے، ذاتی اغراض اور مقاصد سے ہوتا ہے. اور حزن وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر اعلیٰ تخلیقی صلاحیتیں رکھتا ہے، یہ ذاتی غرض کے لیے نہیں ہوتا. اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر پکی ہوئی تر و تازہ کھجوریں گرائے گا. کوئی نہیں ہے پاس، پانی بھی آ گیا، کھجوریں بھی آ گئی، سارے وسائل پیدا ہو گئے. اور یاد رکھیے نفاس میں، زچگی میں یہ بہترین غذا ہے، پانی اور کھجور، اور ہو سکے تو چشمے کا پانی. اگر ایسی عورت کے لیے کھجور سے کچھ اور بہتر ہوتا تو اللہ تعالیٰ، وہ پہلے نہیں پھل بھیجتے تھے تو ان کے پاس حضرت زکریا دیکھتے تھے نا پھلوں، تو اب بھی پھل بھیج دیتے، نہیں کھجور بھیجی جو ان کی اس وقت کی ضرورت تھی. اور پھر اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے خاص عزت اور تکریم دیتا ہے. فرشتہ بھیجا، اس نے پکارا، غم نہیں کرو، نعمتوں کو دیکھو. غم کی حالت میں پانی پی لینا اور کھجور کھا لینا فائدہ دے گا. کبھی دل گھبرا رہا ہو نا تو یہ غم سے خلاصی کا ایک نسخہ ہے. اچھا، مریم علیہ السلام کو موت کی خواہش کے وقت فرشتے نے آ کے نہیں کہا کہ ایسا نہ کہو، لیکن غم کے وقت کا غم نہ کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غم موت سے بھی بری چیز ہے. جو کسی کو لگ جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا. لہٰذا اپنے آس پاس والوں کو غم سے باہر نکالنا چاہیے، اچھی ہمت دلا کر. غم نہ کرنے دیں، نہ خود کرے نہ کسی کو کرنے دیں. کثرت سے دعا مانگے. اگر کوئی غم لگ جائے کہ اللہ مجھ سے نکال، کیونکہ غم کر کے مسئلے تو نہیں حل ہونے نا. آپ جتنا مرضی غم کر لیں اور کہیں کہ اب مسئلہ حل ہو جائے اس غم کرنے سے، تو نہیں ہوتا. اس لیے اس کا فائدہ کوئی نہیں. کسی بھی مسئلے کی جڑ تلاش کرنی چاہیے. اور عورتیں چونکہ زیادہ غمگین ہوتی ہیں تو اس لیے خاص طور پر آ کے کہا لا تحزنی، کیونکہ نازک آپ گنے ہوتے ہیں نا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے نا تو برکتیں نازل ہو جاتی ہیں. رزق آتا ہے توکل اور اسباب اختیار کر کے. اسباب اختیار کرتے رہیں لیکن ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ آسمان سے حضرت ایوب کی طرح سونے کے پتنگے نہیں اتریں گے، محنت کرنی پڑے گی. اور ان پہ جو اترے تھے تو اس کے پیچھے ان کا ایک طویل صبر تھا. بس کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، چپ کر روزہ رکھ لینا. لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہیں کروں گی. جب لوگ بہت طوفان اٹھا لینا، تنقید کا، اعتراضات کا، الزامات کا، خاموش ہو جائیں، کیونکہ اس وقت بات کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. کوئی سننے کو ہی تیار نہیں، وہ تو اپنی بڑاس نکال رہے ہیں. اچھا یاد رکھیے ہماری شریعت میں چپ کا روزہ نہیں ہے. بس یہ کہا گیا کہ روزے کی حالت میں لغو نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو. اور پھر یہ بھی اللہ ہی نے سکھایا تھا نا کہ اب چپ رہنا ہے.
اللہ تعالیٰ جب کسی کا دوست بن جاتا ہے، اس کی سرپرستی فرماتا ہے، تو پھر انسان کو شر پسندوں کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے اور خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی. وہ کہنے لگے اے مریم تو ایک عجیب چیز لائی ہے. نیک لوگوں کے بارے میں نا جلدی برا فیصلہ نہ کریں. مثلا وہ کوئی چیز اٹھا کے کسی کی جا رہے ہیں تو آپ سمجھے یہ چوری کر کے لے جا رہے ہیں، یہ نہ سوچ، اچھا گمان رکھیں. اور آپ دیکھیں کہ لڑکی ہی تھی نا، خاتون تو نہیں تھی، اور کنواری بھی تھی اور فکر مند بھی تھی، غمگین تھی، لیکن اللہ کے حکم کی کیسی پابندی، بولنا نہیں، تو ایسی مضبوطی، کوئی جواب نہیں. اور وہ ان کے تانے چپ ہی نہیں ہو رہے. اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی. اب یہاں ان کو معزز نام کی طرف نسبت کر کے پکارا جا رہا ہے. فلاں کی بہن، فلاں کی بیٹی، فلاں. عام طور پر ایسے مواقع پر عزت کے ناموں سے پکارا جاتا ہے. تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، بچے کی طرف. وہ کہنے لگے بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں ایک بچہ ہے. اب دیکھیے کہ کتنا صبر کیا ہوگا نا، اتنی سخت سخت باتیں سن رہی تھی، بول نہیں رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا. وہ بول اٹھا، بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا. سبحان اللہ. اب یہ گود میں ہے اور اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ تمہیں یہ سب ملے گا، جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بتا دیا تھا. اور اپنا انٹروڈکشن کیسے کرا؟ عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد، غلام ہوں اللہ کا، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں پر بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا تاکیدی حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں. جہاں بھی جاؤں بابرکت ہوں. بابرکت کیسے ہوتا ہے انسان؟ کوئی بھی انسان بابرکت کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ جس جگہ جاتا ہے کوئی خیر کا ہی کام کر کے آتا ہے، کوئی نیکی ہی کما کے آتا ہے، جس کو ملتا ہے اس کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو فیض پہنچا دیتا ہے، کوئی خیر پہنچا دیتا ہے، اور کچھ اسمائل کر کے اس کا دل خوش کر دیتا ہے، اس کو کوئی اچھا جملہ بول دیتا ہے، کوئی نصیحت کر دیتا ہے، کوئی مشورہ دے دیتا ہے، کوئی آنسو پوچھ لیتا ہے. اور ہمارا حال اس سے برعکس ہے. کوئی اچھی بات بھی کرے اس کے پیچھے پڑ جاتی، یہ تم نے کیا بات کی، یہ ایسے کیوں کہا، ویسے کیوں کہا، یہ کیوں کر لیا. ہر وقت ہم دوسروں کے عیب پر ہی نظر رکھتے ہیں، چاہے ہوں یا نہ، خود ہی عیب بنا لیتے ہیں ان کو. بعض اوقات بات ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم دوسرے کو کہتے ہیں آپ نے ہی کیوں کہہ دیا. بھئی آپ دوبارہ تو سنو کیا کہا ہے، مقصد تو دیکھو. اور پھر آپ دیکھیے خاص طور پر نماز کی اہمیت، شریعت کے احکامات نہ موت تک معاف نہیں. اور اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے والا بنائے. آپ دیکھیے یہ ترتیب ہر جگہ آپ کو ملے گی، اللہ کی توحید، عبادت اور والدین. اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بدقسمت نہیں ہو سکتا. بدبخت وہ ہے جسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نہ ملے. دعا، قرآن، والدین سے نیکی، یہ انسان کو دونوں جہانوں کی بدبختی سے بچاتے ہیں. اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یحییٰ علیہ السلام کی طرح ان کو بھی سلامتی کی بشارت. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، حق کی بات جس میں یہ شک کر رہے ہیں. اللہ ایسا نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. اور بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا آخری حصہ ہے اور ان کی تبلیغ کا خلاصہ. پھر یہ گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری کے باعث ہلاکت ہے. کیا خوب سننے والے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن ظالم لوگ آج کے دن سری گمراہی میں مبتلا ہیں. ظالم وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے، صرف اپنی آواز سنتا ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کسی دلیل کی پرواہ نہیں ہوتی، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جبکہ آج یہ غفلت میں ہیں اور یہ ایمان نہیں لا رہے. اور یہ حسرت کا دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے اس کے وارث ہم ہی ہوں گے اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي
قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بہت سچا تھا اور نبی تھا. صدیق، صدق سے مبالغہ، بہت ہی سچا، یعنی رب کے معاملے میں بھی، لوگوں کے ساتھ بھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کا ذکر کیجیے اس کتاب میں، نیک لوگوں کا ذکر کیجیے. کیوں؟ نیک لوگوں کے واقعات، حالات بتانا کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھیے کہ جیسے بچوں کی تربیت ہے نا، تو اس میں بھی اگر آپ ان کو پیغمبروں کی کہانیاں سناتے ہیں، صحابہ کی کہانیاں سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور آخرت کا یقین دلاتے، 4 چیزیں آپ کر لیں گے نا تو آپ نے فرض پورا کر دیا. کون سی؟ اللہ کی پہچان کرائیں. یہ دیکھیں اللہ نے کیا بنایا، کیسا بنایا، اس کا ڈیزائن دیکھو، اس کا رنگ دیکھو، اس کی خوشبو دیکھو، اس کا ذائقہ دیکھو، اس کی شکل دیکھو، دیکھو یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ہر جگہ نا حیرانی والی چیزیں دکھانا. اور پھر اگر ان کے فیکٹس آپ نے پڑھے ہوئے ہو نا، تھوڑا سا آپ کا سائنسی بیک گراؤنڈ ہو، تو ان چیزوں کو اور ٹیکنیکل وے میں تھوڑا سا مزید سمپل کر کے بتا سکتے، تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ کوئی بڑا زبردست خالق ہے جس نے یہ کائنات بنائی، اسی نے مجھے بنایا، وہ میرا رب ہے، بس میں سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں. دوسرے، پیغمبروں سے جوڑے کہ جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا. اور تیسرے، جن کو پیغمبروں نے تیار کیا، صحابہ کے حالات اتنے ایمان افروز ہوتے ہیں. بچپن میں لازماً بچوں کو صحابہ کی کہانیاں پڑھائیں اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، کسی ٹیچر نے کلاس میں پوچھا ہر بچے سے تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے، تو ایک بچے نے کہا میں صحابی بنوں گا. تو انہوں نے ماں سے پوچھا یہ صحابی کیا ہوتا ہے، یہ کون ہے یہ بننا چاہتا ہے. کہا میں ان کو صحابہ کے قصے سناتی ہوں تو یہ اس وجہ سے صحابی بننا چاہتا ہے. تو ہم ان کو کیا پڑھنے کو دیتے ہیں پتہ ہے نا، وہ کیا بنے گے بےچارے، ان کا کیا قصور جو ہم نے ان کو سنایا، پڑھایا، دکھایا، کارٹون دکھائے، وہی کارٹون ہی دماغ ان کے بنے ہوئے. چوتھی اہم چیز آخرت کی یاد. جتنا آخرت زیادہ ڈالیں گے نا اتنے ہی زیادہ نیک بنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہر کام جب کرنا ہی آگے کے لیے تو پھر نیکی کی طرف خود بخود توجہ ہو جائے گی. اور قرآن سے ہی ہم سیکھ رہے ہیں نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. آپ ان کا ذکر کیجئے، اپنے بچوں کو ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنائیے. جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ آپ کے کچھ کام آتا ہے. کیا ابتی، کسی کی اصلاح کرنی ہو نا تو ادب، عزت اور احترام سے بات کریں. اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری پیروی کیجیے، میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کا انداز انتہائی محبت والا، نرمی والا اور احترام والا تھا. اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ علم سکھائیں ان کو بھی جو آپ سے چھوٹے ہوں، جو آپ جیسے ہوں،
اور جو آپ سے بڑے بھی ہوں، اور اس میں کوئی غرور کی بات نہیں۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان ہے، یعنی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور مسلسل کیے جا رہا ہے۔ اے میرے ابا جان، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پکڑے، یوں آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ چوتھی بار بھی والد کے ساتھ حسن ادب سے بات، حالانکہ والد کی طرف سے سخت ریزسٹنس آ رہی تھی۔ تو شیطان کا ساتھی بننا عذاب سے بھی بدتر چیز ہے۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑ رہا ہے جو مجھے رحمان کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اتنی پینفل پنشمنٹ دوں گا، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ریلیجس ہیٹریڈ کتنی سخت ہوتی ہے نا، یعنی عقیدے کی وجہ سے پیدا ہونے والی دوستی بھی بڑی پکی ہوتی ہے اور دشمنی بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہو آپ پر، میں اپنے رب سے آپ کے لیے ضرور بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر ہمیشہ سے مہربان ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے کسی رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، کسی نے بھی آپ سے زیادتی کی، آپ اس کو معاف کرتے ہیں۔ اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ خود بھی معاف کر کے پھر اللہ سے بھی اس کے لیے معافی مانگ، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ سبحان اللہ، یہی تو محسنین ہوتے ہیں۔ اور میں تمہیں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سب کو چھوڑ رہا ہوں، اور میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ اب والد سے الگ ہو رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، پھر بھی ناراض ہو کے نہیں جا رہے، بلکہ دعائیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ انہوں نے برائی میں کمپرومائز نہیں کیا، شامل نہیں ہوئے، وہ جگہ چھوڑ دی۔ آج تیسری دفعہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں، کیا کریں؟ ایک طرف ہو جائیں، پھر جس چیز کو آپ بدل نہیں سکتے نا، اس سے آپ ڈسٹینس پہ آ جائیں، کیونکہ برائی میں، لڑائی میں شامل ہونے سے فساد ہی فساد ہوگا۔ اور پھر جب انسان اس برائی کو چھوڑ کر الگ ہوتا ہے تو اللہ اپنی خیر بھلائی، برکتوں، رحمتوں، نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اگر آپ صحیح ہوں۔ پھر جب اس نے انہیں اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے چھوڑ دیا، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، صرف بیٹا اور پوتا نہیں بلکہ نبوت بھی دی ان کو۔ سبحان اللہ۔ جو شخص بھی کوئی چیز چھوڑے گا، کوئی گناہ چھوڑے گا، کسی پیاری چیز کو چھوڑے گا، کسی محبوب چیز کو چھوڑے گا اللہ کی خاطر، اللہ اس کے بدلے میں اسے بہتر نعم البدل عطا کریں گے۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، اور ہم نے ان کو سچی اور بلند ناموری عطا کی، واقعی وہ اس کو ڈیزرو کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر زبانوں پر جاری کر دیا، اور اچھی تعریف اور اچھا ذکر جو ہوتا ہے نا، وہ صرف دنیا میں ہی نہیں ہوتا، وہ آسمانوں پر بھی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا